سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى: قل رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات مرد بھی بلند آواز سے اور مستورات اور طالبات آہستہ آواز سے میرے ساتھ دوبارہ حدیث پڑھیں. مرد بلند آواز سے اور مستورات اور طالبات آہستہ آواز سے آپ پڑھیں میرے ساتھ: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا وصل علی محمد فی اوسط کلامنا
وصل علی محمد فی آخر کلامنا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے مالک میرے مولا زندہ کنی عطائے تو ورب کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو ہر چے کنی رضائے تو۔ میرے مالک میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پہ بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بہار دنیا یہ رونق دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر، کہ خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹا ہی ڈالے بنا بنا کر۔ زندگی آمد برائے بندگی، ارے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ محترم ذی وقار بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ادارہ مدرسۃ البنات میں بخاری شریف حدیث کی اہم ترین کتاب اور اس کے علاوہ اور دوسری حدیث کی کتابیں پڑھنے والی طالبات جنہوں نے سارا سال حدیث پاک پڑھی ہے، آج ان کی بخاری شریف کی کتاب کی آخری حدیث کا درس، وہ بھی کلام رسول من حیث کلام رسول مکمل ہو گئی۔ ان الفاظ کے پڑھنے سے ان طالبات کی یہ کتاب بھی آج مکمل ہو گئی۔ 9082 احادیث، 81 حدیث تک وہ خود پڑھ گئیں، 9082 حدیث ابھی پڑھی گئی کلام الرسول من حیث کلام الرسول۔ گویا کہ کلام رسول مکمل ہو گئی۔ اس کے متعلق کچھ گزارشات میں نے آپ سے عرض کرنی ہے اور وقت بھی بہت مختصر ہے، آپ سنیں گے؟ بولو یار۔ چونکہ سبق کی مجلس ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، شاگرد سامنے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں،
تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی پیلے رنگ میں بدل جاتا تھا، پھر رنگ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بار بار رنگ بدلنے پر جب سبق مکمل ہوا تو ایک شاگرد کو کہا ذرا اٹھو میرے قریب آؤ۔ تو شاگرد آیا تو ان کو کہا کہ میرے کرتے کو ذرا اٹھاؤ اوپر۔ تو کرتے کو جب اٹھایا پیچھے سے تو ان کی پیٹھ پر 17 مقامات پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ کتنے؟ 17۔ یہ زبان اردو سے اردو پنجابی مٹیاں نہیں میں کہوں، اردو سمجھ رہے ہیں؟ یا پنجابی پہلے سکھاؤ پھر میں بیان کروں، سریکی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ 17 مقامات پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا۔ شاگرد نے کہا استاد جی بچھو کا ڈنگ کتنا سخت ہوتا ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا سبق ہو رہا تھا، کلام رسول کی اتنی نورانیت اور برکت ہے کہ میں نے 17 مقامات پر بچھو کا ڈنگ تو برداشت کر لیا، محمد پاک کی حدیث کو مختصر نہیں کیا۔ سید انور شاہ کاشمیری علماء جانتے ہیں خاتم المحدث، میری بولی سمجھنا نہیں پیس ہوگا، ذرا بولو میرے ساتھ، ٹائم تھوڑا ہے کام زیادہ ہے۔ اور وہ جو خطیب ہوتے ہیں نا، خطیب، میں خطیب نہیں ہوں، ان کی تو کیسٹ چل پڑتی ہے، آپ بولے نہ بولے کیسٹ چلے گی۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں تو مدرس آدمی ہوں، اور مٹی دی کند، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، آپ نہیں بولیں گے تو میں بس کر جاؤں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو یا ہاں کہہ دو، یا نہ تو آتی ہے ہر ایک کو، نہ تو ہر ایک کو آتی ہے۔ سید انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین، یعنی جتنے علماء اس وقت پاکستان، ہندوستان، بر اعظم ایشیا میں حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، ان سب کے استادوں کے بھی استاد، وہ چھوڑو، یہ دیکھو میں نے آپ کے لیے اٹھایا ہوا ہے، جس نے اٹھنا اٹھی جاؤ، یہ آپ کے لیے میں نے رکھا ہوا، خاموشی سے بیٹھے رہو۔ تو سید انور شاہ کشمیری، جن کا لقب ہے اہل علم کے ہاں خاتم المحدثین، یعنی حدیث کا پڑھانا، سنے محمد پاک کی کلام کا سمجھانا، اس کا حق ادا کرنا ان پر بس ہے۔ بعد میں جتنے محدثین ہیں، اب آپ کے استاد بھی تو محدث ہیں، انہوں نے حدیث پڑھائی ہے، 9081 حدیث پڑھائی ہے، 82 میں نے پڑھا دی، آپ کی بچیوں نے پڑھی۔ جتنے محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا علماء کے اندر، عوام میں نہیں، علماء کے اندر خاتم المحدثین، حدیث پڑھانے والے ڈھیر سارے ہیں، پر انور شاہ پر حدیث کا پڑھانا ختم ہے، وہ حق ادا کرتے تھے حدیث کا۔ تو انہوں سمجھ آئیے، جیڑا توڑے کو کوئی بندہ نلکے دا بور کرے، نلکے ہیں توڑے کو بے بہا ہیں، تے کاریگر بھی بے بہا ہو سن، تے کچھ کاریگر انجن کہنے نے بس وہ کاریگر تو نلکے لگانے والے بہت ہیں، بس اس کاریگر پر ختم ہے بات، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حدیث پڑھانے والے ڈھیر سارے ہیں، سید انور شاہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پڑھانے پر بس۔
تو سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جس موقع پر، جس مقام پر، جس حال میں، جس درسگاہ میں، جس ادارے میں، جس مجلس میں سنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق پڑھا جا رہا ہو، پڑھایا جا رہا ہو، تو آپ تو کہیں گے یہ منڈیالے کی مجلس ہے، یہ پسرور کی مجلس ہے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مجلس کے اندر محمد عربی کی حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہو، بے شک وہ دنیا کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن میرا ایمان یقین یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جہاں حدیث کی سبق کی مجلس ہو، اللہ کی قسم یہ جنت کی مجلس ہے، یہ جنت کی مجلس ہے، یہ جنت کی مجلس ہے۔ روز نما نوائے وقت میں نہیں ہے، میرے جیسے کمزوروں نے نہیں کہا، سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمان۔ اس لیے جتنے بھی محدثین ہیں ان کے ہاں ایک بات مشہور ہے علمی طور پر، بلکہ اتفاق ہے ان کا، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، سب سے بڑے عالم میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بھی علماء ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ محدثین کا اتفاق ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ، اہل الحدیث ہم اہل النبی۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے او بزرگوں ہو، اس مدرسے میں آپ کے ہاں جہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کی مجلس لگی ہوئی ہو، یہ قرآن والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایویں ہے نا؟ تے جیڑا اینٹ گارے کی دیواریں بنا رہے ہیں وہ اینٹ گارے والے ہیں، ایویں نہیں؟ تے جیڑا پٹھے پیا کٹ دے وہ پٹھے والے، بولو یارو۔ اور جو کپڑے دھو رہا ہے یہ دھوبی والے، انجے نا؟ اور جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ قرآن والے۔ فرمایا تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے، تم کہو گے یہ اہل القرآن ہے، اس امت کے محدثین کہتے ہیں یہ اہل اللہ ہے۔ کیا مانا؟ یعنی یہ اللہ کا خاندان بیٹھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کس کا خاندان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اکیلے تمہارے بچے نہیں قرآن پڑھ رہے، قرآن پاک میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، حافظ بیٹھے ہوں گے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور تم اکیلے منزل نہیں پڑھتے، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرانا ضمیر جمع متکلم ہے، علماء بیٹھے، قرانا، اور تم اکیلے نہیں قرآن پڑھتے، ہم بھی قرآن پڑھتے۔ نتلو علیک بالحق جمع متکلم کا صیغہ، اکیلے تم نہیں تلاوت کرتے، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں ہم، ہمارے بچے، تو اللہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک اتفاق محدثین کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی، مارکا جو محمد پاک کی حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرمایا وہ تمہارے علاقے کے رہنے والے ہیں، تمہارے خاندان کے ہیں، شان والے محمد کی حدیث کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہاں نادرہ کے بے فارم کے اندر ان کا نام آپ کے پاس ہے، لیکن تمہاری بیٹی، تمہاری بچی، تمہارا بچہ، تمہاری معلمہ استانی، تمہارا معلم استاد جو محمد کی حدیث پڑھ آ رہا ہے، اللہ کی قسم سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی، یہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے محمد کے خاندان ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ نبی کا قبیلہ ہے۔ قرآن پڑھنے والے اللہ والے ہیں اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے محمد کا خاندان ہے، یہ سونے نبی کا خاندان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں،
ہماری حدیث کی جو سند ہے اس کے جو پہلے پاور ہاؤس آپ کہہ لیں، آپ کی بولی بولوں، یعنی سب استادوں کے بڑے محدث استاد پاور ہاؤس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ بعد میں جتنی پاکستان، ہندوستان، بر اعظم ایشیا کے اندر جتنے بھی حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں اس وقت ملک پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جہاں بھی ہے، ان سب کے استاد جن سے حدیث کی سند آئی ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیوض الحرم ہے ایک کتاب تصنیف کیا ہے، ہر عالم کے پاس ہونی چاہیے، ہر دیندار کے گھر ہونی چاہیے. پہلے یہ خالص عربی کے اندر تھی، اب یہ اردو کے اندر بھی آ گئی ہے. فیوض الحرمین الشریفین. شاہ ولی اللہ یوں سمجھ لینا، میں نے حدیث پڑھی اپنے استاد شیخ نذیر احمد رحمت اللہ علیہ سے، انہیں حدیث پڑھی ہے مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے، انہیں حدیث پڑھی ہے مولانا غلام یاسین رحمت اللہ علیہ سے، یوں انہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے. یہ سلسلہ چلا، چلتے چلاتے 28 29 واسطوں کے بعد یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، آپ سے بھی میں نے 3 دفعہ پڑھی ہے، یہ 28 یا 29 واسطوں کے بعد اللہ کی قسم ہم محمد کے قدموں میں پہنچ گئے ہیں. اب توجہ فرمانا، یہ حدیث کی سند کے سلسلے ہیں، یہ اساتذہ ہیں، یہ محدثین ہیں، سنیں. اور یہ پاور ہاؤس پہنچتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پاکستان، ہندوستان، بلکہ اس وقت جو ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، امام کعبہ، سنیں میری بات، امام کعبہ، امام مسجد نبوی، مصر، شام، پوری دنیا اسلامی کے اندر اس وقت 2023 کے اندر جتنے بھی محدثین حدیثیں پڑھا رہے ہیں، ان کا سب کا پاور ہاؤس بڑا استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ. امام کعبہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے گا، میرے شان والے محمد کے روضہ پاک پر امام مسجد نبوی جب میرے محمد کے منبر پر بیٹھ کر حدیث کا حوالہ دے گا، وہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حوالہ دے گا. اس وقت کے جتنے محدثین ہیں ان سب کا پاور ہاؤس، ان سب کا استاد الکل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ہندوستان میں، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، یہ ایک ہی تھا، حدیث پڑھاتے 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 جب سفید بال ہوئے تو دل میں آیا جس محبوب کی حدیث میں نے ساری زندگی پڑھائی ہے اب انہی کے روزہ پر جانا چاہیے. یہاں تو کہتے ہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آ گیا. واہ بھائی واہ. تو ادھر کہتے ہیں میری واری نہ آئے تو میں کی کراں، تو جخ مار. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی حدیث پڑھاتے پڑھاتے جب بیت اللہ شریف گئے، میرے محمد پاک کی حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ نے مغیبات سے پردہ اٹھا دیا. یہ دیکھو دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے ہمیں؟ بولو یارو، اس دیوار کے پیچھے ہم آپس میں بیٹھے، یہ مشاہدہ ہے. دیوار کے پیچھے مغیبات ہے. ہمارے بزرگ آباء و اجداد قبر میں گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے ان کی قبر جنت کا باغیچہ ہوں، لیکن وہ ہمارے سے تو مغیبات میں ہے نا، وہ جل ہے. بولو یارو، ہم آپس میں مشاہدے بیٹھے ہیں، قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ مغیبات ہے. کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا، اللہ چاہے تو دکھا دے. بولو اللہ چاہے تو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ساری زندگی حدیث پڑھا پڑھا کر جب حرم کعبہ گئے، روضہ رسول پر گئے، اللہ نے محمد کی حدیث کی نورانیت میں شان والے محمد کی کلام کی برکت سے، شان والے محمد کی کلام کے انوارات سے اپنے مغیبات سے وقفے وقفے سے پردہ اٹھا دیا. کچھ سمجھ آئیے دونوں. تو شاہ ولی اللہ نے اس مغیبات سے جو پردہ اٹھتا گیا جس مسئلے میں، اس مسئلے کو انہوں نے ایک کتاب میں درج کیا. اس کا نام ہے فیوض الحرمین الشریفین، کہ میں ساری زندگی محمد کی حدیث بڑھا بڑھا کر جب سونے محمد کے قدموں میں گیا ہوں،
میرے رب نے غیب کے دروازے کھول دیے، مجھے اللہ نے اندر کی باتیں دکھانا شروع کر دی، وہ غیب کی جو باتیں اللہ ان کو دکھلاتے گئے یہ کتاب میں لکھتے گئے۔ اس کتاب کا نام ہے فیوز الحرمین، تو لینی چاہیے، لیں گے نا؟ اس کے اندر ہے وہ چھوڑا بیٹھ جا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت عجیب کتاب ہے، ایک بات کرتا ہوں صرف حدیث کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں میں سونے محمد پاک کے چہرہ مبارک کے سامنے گیا، جسے آپ کہتے ہیں مواجہہ شریف، بولو یارو، جہاں میرے سونے محمد کا چہرہ مبارک ہے۔ گئے ہو نا کبھی؟ ٹریکٹر خریدنے تے زور ہے، نبی کے روزے کی زیارت کرو، مربع خریدنے پر زور ہے، محمد کے روزے کی زیارت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں غیرت مند ہوں، جتنا پیسہ حرمین شریفین پر لگاؤ گے، تمہارا ڈیرے کا نوکر، تمہاری بھینسوں کا دودھ نکالنے والا نوکر، چارہ کاٹنے والا نوکر ملازم تمہارے گھر سے کھانا کھائے گا۔ اگر بھینسیں تمہاری کو وہ چرائے، ٹوکا کرے اور کھانا تمہارے دشمن کے ڈیرے پر کھائے، برداشت ہوگا؟ بولو یارو، تو سکو ناکی وٹ چھڑی میرے دشمن دے، میرے غیر دے ڈیرے تے چلیا گئے، میری غیرت دے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محمد کے روزے پر آنے والے، میرے حرم کعبہ میں آنے والے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آؤ، مجھے کبریائی کی قسم ہے جب واپس منڈیالے جاؤ گے یہ لاکھوں روپے کا فائدہ تمہیں واپس کرواؤں گا۔ جائیں گے؟ بولو بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے، چہرے مبارک کے سامنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ دل میں آیا اللہ سیاں سونا رب اج مہربانی فرما، مجھے بہت سارے آپ نے غیب کی چیزیں بتلائی ہیں، مشاہدہ کروایا ہے، آج میرا دل کرتا ہے میرے سونے محمد پاک کے قلب اطہر کی کیا کیفیت ہے؟ نہیں سمجھے یار؟ میرے سونے حبیب محمد عربی کے سینہ مبارک میں کیا ہے اس وقت میرے محمد پاک کے سینے اطہر کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا جذبات ہے، کیا انوارات ہیں؟ اللہ مجھے آج یہ بھی دکھا دے۔ کہاں میں نے یہ خواہش زہر کی، صاف ستھرے کپڑے پہن کر غسل کر کے آیا کرتا تھا، میں نے فوراً وہاں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت اللہ کی بارگاہ میں پڑھی، پڑھنے کے بعد مراقبے میں بیٹھ گیا کہ میری پہلے بھی گزارش اللہ پوری کیا کرتے ہیں، آج میرا دل کرتا ہے میں شان والے محمد کے سینے مبارک کے اندر جذبات کیا ہے، محمد عربی کے سینے کے اندر انوارات کیا ہے، میرے محمد پاک کے سینہ اطہر کی کیفیات کیا ہے، اللہ مجھے آج یہ بھی دکھلا دے۔ توجہ، اللہ کیوں نہ دکھلاتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، جس نے ساری زندگی محمد کی کلام پڑھائی ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی اسنا کے اندر نماز پڑھ کے انتظار میں بیٹھا، میں مراقبے میں چلا گیا، جب میں مراقبے میں گیا میری آنکھیں بند ہوئی، میرا مقدر جاگ پڑا۔ نیند اور بیداری، نیند اور بیداری، نوم اور یقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی کیفیت تھی۔ میں دیکھتا ہوں روضہ رسول کا دروازہ کھلا، توجہ ہو، 3 دیواروں کے بعد میرے شان والے محمد عربی جنت میں آرام فرما ہے، دروازہ کھلا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے انوارات، نورانیت، جیسے سفید رنگ کے دھاگے چاندی کی طرح میرے محمد پاک کے قلب اطہر سے بڑی مسلسل نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں۔ تو میرے دل میں آیا میرے محبوب کے سینہ اطہر کی کیفیت تو میرے سامنے آ گئی۔ میں نے اپنے کہا ولی اللہ
شاہ ولی اللہ اب ذرا یہ تو دے کہ شان والے محمد کے سینہ مبارک سے یہ جو انوارات چاندی کی طرح سفید دھاگوں کی طرح تسلسل سے نکل رہے ہیں، یہ جاتے کدھر ہیں؟ حضور کے سینے مبارک سے تو نکل رہے ہیں، آگے جا کدھر رہے ہیں؟ جب میں نے اپنے مراقبے کے اندر اس بات کی طرف توجہ کی، میرے رب نے سارے عالم کی کیفیت میرے سامنے کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد عربی کے سینہ اقدس سے وہ چاندی سے زیادہ سفید انوارات، دھاگے، وہ تاریں جو مسلسل نکل رہی تھی، جب پورا عالم میرے سامنے آیا، اللہ کی قسم میرے اندر کی آنکھ نے دیکھا، میرے اندر کی بصارت نے دیکھا، منڈیالے کے اندر، پسرور کے اندر، زہل کوٹ کے اندر، عالم کے چاروں اطراف میں جہاں جہاں محمد کی حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے، پڑھنے والے پڑھانے والے کے سینوں کے اندر محمد کے سینے کے انوارات پہنچ رہے تھے۔ فیوز الحرمین میں نے اس لیے کہا لے کر رکھیں، یہ میں نے ایک حصہ بتایا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں غیبی مشاہدات ہیں، تو پھر آپ کو یقین آ رہا ہے؟ بولو بولو کہ حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ بزرگوں، آپ کی بیٹی، میں ایک حدیث کی تشریح نہیں کر سکتا، مجھے آدھی رات کا حصہ دے دیں، بمشکل اس کا ترجمہ پورا ہوگا۔ آپ کی بیٹی، آپ کی بیٹیاں 9081 حدیثیں پڑھ چکی ہیں، ان کے اندر کتنی نورانیت آئی ہوگی، ان کے اندر کتنی نورانیت آئی ہوگی، ان کا میرے محمد عربی کے ساتھ کتنا تعلق جڑا ہوگا۔ اس لیے میری ان بیٹیوں سے گزارش ہے، آج آخری حدیث 9082 حدیث حافظ ابن حجر عسقلانی بخاری کے شارح استعداد کو نقل کر رہے ہیں۔ میری بیٹیاں، آج کی حدیث مکمل ہونے کے بعد، دوپٹہ پوشی ہو جانے کے بعد، خبردار تم عام عورتیں نہیں رہی ہو، تم بازاری عورتیں نہیں رہی ہو، تم چک اور گاؤں والی اور قصبے والی عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تمہارا تعلق محمد کے سینے کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ آج کے بعد اپنی آنکھ کو بھی خیال سے اٹھایا کرو، آج کے بعد اپنی آواز کو بھی خیال کر کے بلند کیا کرو، آج کے بعد اپنے لباس کو بھی خیال کیا کرو۔ تم عام بازاری عورتیں نہیں رہی، تمہارا آج محمد عربی کے ساتھ تعلق مکمل ہو چکا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک عظیم محدث گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بزرگوں تو امام بخاری کے استاد ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک، کیا نام ہے بلا؟ بولو۔ امام ابو حنیفہ کے، بولو، شاگرد، امام بخاری کے، اور سنو میرے پاس وہ پمفلٹ ہے دلائل کے ساتھ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، عظیم فقی، عظیم محدث کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی۔ امام بخاری، اس بخاری شریف کے اندر 23 حدیثیں ہیں، ثلاثیات، کل کتنی؟ 23 ثلاثیات۔ کیا مانا؟ نہیں، امام بخاری اپنے سے لے کر سنے محمد عربی کے قدموں تک صرف 3 واسطے رہ گئے۔ حدیث کی شان بلند نہ ہو گئی؟ بولو یارو۔ امام بخاری اور سنے محمد کے درمیان 3 واسطے۔ امام بخاری اپنے استاد پر، وہ اپنے استاد پر، وہ صحابی پر، آگے محمد کے قدموں میں۔ بولو، یہ حدیث شان والی ہے؟ بولو یارو۔ یہ 9082 ان دونوں بخاریوں کے اندر یہ کل حدیثیں 23 ہیں۔ اس معیار کی، اس شان کی کتنی ہیں؟ 23۔ 9082 میں سے 23 حدیثیں۔ امام بخاری اس میں اتنے چڑھ گئے کہ محمد کے قدموں اور بخاری کے درمیان صرف
3 واسطے رہ گئے. بخاری بڑی شان ہے. قربان جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جس کی زندگی کی ہزاروں حدیثیں رب کعبہ کی قسمیں ایک واسطے کے بعد محمد کے قدموں کے اندر آئے. امام بخاری ثلاثی ہیں، امام ابو حنیفہ وحدانی ہے. سبحان اللہ. کیا معنی وحدانی؟ ابو حنیفہ نے سیدنا انس کو دیکھا رضی اللہ، اور سیدنا انس نے حدیث کس سے لی؟ سنے محمد کریم سے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے انس سے لی. تو انس کے واسطے کے بعد ابو حنیفہ کس کے قدموں میں آئے؟ میرے سونے محمد کے قدموں میں ہے. تو حضور اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان صرف ایک واسطہ، اس کو کہتے ہیں وحدانی. کہیں 2 واسطے ہیں کہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی تو ہیں، بولو تبا تابعی بھی تو ہیں. تو کہیں امام اعظم اور محمد کے درمیان کتنے واسطے؟ 2. امام اعظم ابو حنیفہ اپنی حدیث کی سند میں شان والے محبت کا بربال منڈیالے تک پہنچانے میں کہیں ایک واسطے کے بعد محمد کے قدموں میں آئے، کبھی 2 واسطوں کے بعد محمد کے قدموں میں آئے. بخاری صاحب آپ 23 روایتوں میں صرف 3 واسطوں میں پہنچے، باقی 9000 ساری حدیثوں کے اندر بے شمار واسطے ہیں. پھر بھی بخاری کی شان ہے، دیانتداری کا تقاضا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا وہ عبداللہ سیاں تو نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے؟ فوراً گھر. پھر اگلی نماز کے لیے مسجد میں آیا، پھر گھر. پھر اگلی نماز میں آیا، مسجد میں نماز پڑھی. اور تو یہ جو بابے جی بیٹھے تھے نے کہا وہ 4:30 بیٹھ تھوڑی دیر. کس کو کہا؟ عبداللہ ابن مبارک کو. تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا؟ کوئی گپ شپ مارنا زڑنا، تو رن مرید تو نہیں؟ ہر نماز کے بعد بولو یار گھر گھر گھر. ظہر کے وقت آئے نماز پڑھی، گھر. پھر عصر کے وقت نکلے بڑی مشکل سے گھر سے نماز پڑھی، پھر گھر. وہ عبداللہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھنا. یہ کون عبداللہ ابن مبارک؟ ان کا ایک ابر تعارف ہے. مبارک کون ہے؟ عبداللہ کا ابا مبارک، وہ بھی ایک شان رکھتا ہے. عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا ہر نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہو، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہماری مجلس میں بیٹھو، کوئی گپ شپ لگاؤ. جب کافی سارا تنگ کیا نا اپنے محلے والوں نے، تو ایک دن عبداللہ بول پڑے. انہوں نے کہا بابا بڑی تنگ کی تھا تسی مینوں کہ ہر نماز کے بعد تو گھر جاتا ہے، ہر نماز کے بعد تو گھر جاتا ہے، ہماری مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ ہماری مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ عبداللہ ابن مبارک کون تھے پہلے یہ سن لو. صحابی نہیں تھے، بولو. انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا. تابعی بھی نہیں تھے، تابعی بھی انہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا. تبع تابعی تھے، یعنی حضور کے زمانے میں پیدا ہی، بولو یارو، حضور کے زمانے میں پیدا ہی. ان سے سوال ہوا ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے، گھر کیوں چلے جاتے ہو؟ ایک دن تنگ آ کر جواب دیا اوے میں تمہاری مجلس میں بیٹھا نہیں بیٹھتا، میں تمہاری مجلس میں، مجھے تو گھر میں سونے محمد کی مجلس نصیب ہوتی، مجھے اپنے گھر میں سونے محمد پاک کی مجلس اور صحبت نصیب ہوتی ہے. بابا بیٹھا منڈیالے دا بڑا سیانا، انہیں کہا اے کی پہ کہنے منڈیا تو حضور کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، تجھے گھر حضور کی صحبت کیسے نصیب ہو گئی؟ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا، گھر چلے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے حضور کی صحبت نصیب ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک عظیم محدث نے کہا میں نماز پڑھ کے جب گھر جاتا ہوں میں بخاری شریف کھول لیتا ہوں، میں مسلم شریف کھول لیتا ہوں، حدیث کی کتاب جامع ترمذی کھول لیتا ہوں، میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے محمد کی حدیث پڑھی ہے رب کعبہ کی قسم ہے اس کو محمد کی صحبت نصیب ہو رہی ہے. اس لیے میں تمہاری مجلس میں بیٹھوں یا حضور کی مجلس میں بیٹھوں؟
میں گھر بیٹھ کر حدیث پڑھتا ہوں، اور حدیث پڑھنے والے کو کس کی صحبت، کس کی مجلس نصیب ہوتی ہے؟ اس لیے شاہ انور کشمیری نور اللہ مرقدہ نے کہا، جس مجلس میں حدیث کا سبق پڑھایا جا رہا ہو، بے شک دنیا کے اندر ہو، لیکن منڈیالے والے ہو، سمجھو اس بات کو، یہ دنیا کی مجلس نہیں، اللہ کی قسم دنیا کے اندر یہ جنت کی مجلس ہے۔ اور یہ بھی سن لو، میں نے جو کلام پڑھی ہے آپ نے بھی 3 دفعہ پڑھی ہے، بولو پڑھی ہے؟ سچی سچی دسیو، دلو دسیو، سچی سچی۔ میرے حضور محمد کریم نے یہی لفظ پڑھے تھے یا اور تھے؟ بولو یارو، گل تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ جو آپ نے 3 دفعہ لفظ پڑھے ہیں، آج سے 1500 سال پہلے یہی لفظ میرے محمد کی زبان سے نکلے ہیں یا نہیں؟ بولو بولو، آج آپ نے بھی انہی لفظوں کو 3 مرتبہ پڑھا، تو سن لو، پوری امت کے محدثین کا اتفاق ہے کہ اس وقت جو حدیث کی عبارت پڑھتا ہے، حدیث کے لفظ پڑھتا ہے، وہ صحابی تو نہیں ہے حقیقتاً، لیکن اللہ کی قسم لفظ وہی پڑھ رہا ہے جو میرے محمد نے پڑھے تھے، تو یہ حقیقتاً تو نہیں، حکماً صحابہ کے درجے میں ہے۔ حقیقتاً تو صحابی نہیں، حکماً کیوں؟ حقیقتاً صحابی کون ہوتا ہے؟ جس کو محمد کی ذات کی صحبت بھی نصیب ہو، محمد کی کلام کی صحبت بھی صحابی نے بھی تو حضور سے یہی لفظ سنے، سیدنا ابو ہریرہ نے یہی سنے، آپ نے میرے سے یہی سنے، اب آپ نے 3 دفعہ پڑھے اور انہوں نے بھی سنے، تو صحابہ کو حضور کی 2 مجلسیں نصیب تھی، ایک محمد کی ذات کی مجلس، ایک محمد کی کلام کی مجلس ایمان کی حالت میں، وہ بن گئے صحابی۔ ہمیں ذات النبی کی صحبت تو نہیں نصیب ہوئی، کلام نبی کی تو مل گئی، بولو ملی کہ نہیں ملی؟ پھر پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدی۔ اب اسی ذوق سے پڑھو کہ محمد کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، یہ تو میں نے آپ کو آپ کی مجلس کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری مجلس کتنی مبارک ہے مبارک؟ بولو یارو، ہے مبارک؟ پر صرف 10 دیوائے مبارک ہے۔ اچھا او یارو، اور تسی ایک حدیث پڑھی ہے مجلس اتنی مبارک ہو گئی ہے، تو جن میری بیٹی نے 9082 حدیثیں پڑھی ہیں، بولو بولو بولو، ایمان سے بولو، دیانتداری سے بولو، دل سے بولو، حق سچ بولو، حق سچ بولو۔ اگر آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ کو یہ اعزاز مل گیا ہے، تو میری اور آپ کی بیٹی جو پردے میں بخاری کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے 9082 حدیثیں پڑھی ہیں اور سارا سال پڑھتی رہی، آپ 1-2 گھنٹے کے لیے آئے، آپ کو یہ احساس مل گیا۔ ذرا ایمان سے بتاؤ، جس بیٹی نے سارا سال 12 مہینے محمد کی 9082 حدیثیں اس کتاب کی پڑھی ہے، ترمذی کی پڑھی ہے، ابو داؤد کی پڑھی ہے، ایمان سے بتاؤ آپ کی اور میری اس بیٹی کا کتنا انعام ہوگا؟ ہے؟ بولو ہے؟ تو یہ اعزاز انہی بیٹیوں کو ملنا چاہیے جو آج پڑھ رہی ہیں، یا آپ کی بیٹیوں کو ملنا چاہیے؟ بولو آپ کی بیٹیوں کو ملنا چاہیے، پھر داخل کروائیں گے۔ ہن چپ کر گئے ہو، ہن چپ کر گئے ہو، اوے بچے نہیں بولنے جب تک میں بیٹھا ہوں۔ ڈنڈا دیکھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام اسی حدیث پر کیا، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے۔ کتنے کلمے؟ تسی صبح تو شام تک کتنے کلمے کہے چھڑ دے ہو؟ سونے محمد کریم نے فرمایا فقط صرف 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔
اللہ کو بڑے، تو اللہ کتنے عظیم ہے؟ بولو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو اس عظیم اللہ کو جو دو کلمے پسند ہیں وہ کلمے بھی تو بڑے عظیم ہوں گے، تو پھر ساڑھا بسا نہیں، فرمانا نہیں ڈرو نہیں، خفیفتان علی اللسان، خفیفتان او زبان تو بڑے ہلکے پھلکے، تو انہوں پتہ ہی نہیں چلے کہ پڑھ لو گے، تسی ان 4 دفعہ پڑھے کو تو انہوں پتہ لگے، کوئی وزن آئے۔ ایک ساتھی کو کہا وے تو جھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں میں سچا ہوں، وہ تو جھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں میں سچا ہوں۔ قرآن اٹھیں دیں، کہتے ہیں تو قرآن اٹھیں دیں، انہیں کہا ہے، اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے اللہ کی کلام ہے۔ کہتے مجھے دکھاؤ تو صحیح، پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ انہیں وہ چھوٹے سائز والا کہنے ہو یہ 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ اٹھا لوں گا میں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن کی عظمت کیا ہے۔ آپ نے 4 دفعہ پڑھا ہے، کوئی وزن تو نہیں آیا؟ ایمان سے بتاؤ۔ حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، میرے امتی جب پڑھیں گے تو ان کی زبان پر کوئی وزن، بولو پھر پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا ہوں انج نہ کبھی ہو اچھا جی ایڈے ہلکے پھلکے ہیں تو ثواب کی ملو۔ فرمایا ترازو اعمال کے اندر انشاءاللہ جب یہ کلمے جو تم نے 5 دفعہ پڑھ لی ہے ان کے رکھنے کی دیر ہے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ وزن میں بڑے سخت ہے، پڑھنے میں بڑے آسان ہے، وزن میں بولو بڑے سخت ہے۔ کون سے پڑھیں؟ حدیث اسی بخاری کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میرا امتی مرد و عورت اسی کلمے کو جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جو میرا امتی مرد و عورت اسی کلمے کو ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ کیڑا کلمہ؟ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ اللہ کی حمد و ثنا کے گیت ہیں، بڑی شان والے کلمے ہیں اور بڑی عزت والے کلمے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل میری عظمت کے گیت گا رہے، جاؤ ان 100 دفعہ پڑھنے والوں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھو ڈالو۔ جبریل پوچھتے ہیں ربا کتنے گناہ دھو ڈالوں؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ جا وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے جو برابر گناہ ہوں وہ سارے کے سارے مٹا دو، میری عظمت کے گیت گا رہے ہیں۔ پڑھو سبحان اللہ ہے، بڑے بڑے پڑھتے رہیں گے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام سنا ہوا ہے، جنات ان کے تخت کو لے کر اڑتے تھے، یہ بھی سنا ہوا؟ بولو یارو، حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کس کی اولاد میں سے تھے؟ ہاں سیدنا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں۔ ان کا تخت اڑتا جا رہا تھا، جب منڈیالے سے اوپر سے آیا، یہ بات عرض کر رہا ہوں تفسیر کشاف، قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر کشاف علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ۔ تخت اڑتا اڑتا جب منڈیالے سے اوپر سے آیا، ایک بابا جی اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے، تو جب دیکھا او تخت، اور یہ کتنا بڑا تھا، 6 لاکھ کرسی اس پر بچتی تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ۔ تمہارا جڑا اسمبلی ہال ہے اپنے کو چھوڑو، آپ مجھ سے بہت سارے ساتھی نیٹ والے بیٹھے ہوں گے، ایمان سے بتاؤ امریکہ تک کسی ملک کے اسمبلی ہال میں 6 لاکھ کرسیاں ہیں؟ بولو نہیں ہے نا۔ 6 ہاں جی سب کے، ہاں سب کی ملاؤ تب بھی 6 لاکھ کرسی۔ ایک درویش اللہ کا پاک پیغمبر
दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद सोना सुलेमान कितना शहनशाही अंदाज से जा रहा होगा, जिसके तख्त पर 6 लाख कुर्सी। जब वो मुंडियाले से ऊपर से आया, ए बाबा जी खड़े हन, बस मैं गल मुकंदा पिया टाइम हो गया ना। हाँ मैं तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, आप आ गए ना इसलिए मैंने कहा शायद। तो एक बाबा जी खड़े थे मेरे जैसा जट, तो उसने देखा ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिसकी 6 लाख कुर्सियां, कितना बड़ा होगा, और उठाने वाले जिन। तो बाबा जी ने कहीं उठाई हुई थी पानी की, तो कहता है सुबहान अल्लाह मा ऊतिया आलु दाऊद अलैहिस्सलाम। क्या कहा जबान से? वो पढ़ो चाहे 5 दफा तो पढ़वाई में तोरे को सुबहान अल्लाह मा ऊतिया आलु दाऊद अलैहिस्सलाम। अल्लाह, बस बाबे ने ये कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस, तो अरबीज को बैठा उस इंटेलिजेंस वाला, सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंटेलिजेंस ने फौरन पहुंचा दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये वाकया कि मुंडियाले का बाबा खेतों में पानी लगा रहा है और वो तख्त को देखकर कहता है सुबहान अल्लाह मा ऊतिया आलु दाऊद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों को कहा चलो भाई मेरा तख्त उतारो यहीं। मुंडियाले में तख्त उतर गया। जो बाबा जी खड़े थे ना कहीं उठाकर, वो तो थर थर कांप गए ना। हूं मेरी खैर नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए। मैं सुबहान अल्लाह की हकीकत बता रहा हूं। अल्लामा ज़मख़शरी जब वो थर थर कांपा, सुलेमान अलैहिस्सलाम उतरे, उन्हें कहा बाबा थर थर कांप नहीं, बंदा भेजा इनको ले आओ। जब वो आ गए थर थर कांप रहे थे, तो उनका मुझसे अब तो पूछा जाएगा तूने कोई अदबी गुस्ताखी की है? माशाअल्लाह। तो आपने मेरी आपने मेरी गुस्ताखी की है शायद। बाबा जी डर गए, थर थर कांप गए। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा साईं डरो नहीं, मैं आपसे दोबारा वो लफ्ज सुनने आया हूं कि आपने खेतों को पानी लगाते हुए मेरा तख्त देकर क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो बाबा जी तो खुश हो गए, पहले तो डर गए कि शायद मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए कि मैंने नबी की गुस्ताखी कर ली। तो जब उन्होंने कहा मैं आपके जबान के निकले हुए लफ्ज सुनने आया हूं, तो सुलेमान बाबा जी दोबारा बोलो क्या कहा था आपने। तो उस बाबा जी ने कहा कि जब मैंने देखा इतना बड़ा तख्त 6 लाख कुर्सियों वाला और हवा में उड़ रहा है, तो मैंने कहा सुबहान अल्लाह मा ऊतिया आलु दाऊद, वाह 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 वाह, पाक है अल्लाह जिसने दाऊद के बेटे सुलेमान को कितनी इज्जत दे रखी है। जब बाबे ने ये बतलाया तो अब सुने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जवाब। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाबा जी ये जो आपने ज़बान से सुबहान अल्लाह कहा है, एक मर्तबा मैं बुखारी की रिवायत सुना रहा हूं जिसने 100 मर्तबा, कितने मर्तबा पढ़ा? मन काला सुबहान अल्लाह व बिहम्दी फी यौमिन 100 मर्रा, ये बात हो रही एक मर्तबा। बाबा जी इधर देखो मेरा तख्त, इधर देखो मेरी बादशाहत, इधर देखो मेरी नबुव्वत, ये सब बादशाहत और नबुव्वत एक तरफ कर दो और इखलास से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तफसीर कशाफ में है, बाबा इधर देख मेरा तख्त, इधर देख मेरी सल्तनत, इंसान तो इंसान जिन्नात भी गुलाम है, इधर मेरी नबुव्वत, इधर मेरी रिसालत, ये जितने भी इनामात हैं ये एक तरफ कर दो और एक दफा सिद्ध के दिल से ज़बान से सुभान अल्लाह कह दो। दाऊद के बेटे सुलेमान नबी का फैसला यह है
بابا تیرا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ اتنا مقام رکھتا ہے کہ سلیمان کی ساری بادشاہت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے حمد و ثنا ہے، حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری ہے، کہ یا رسول اللہ یہ تو دسو کہ سونے اللہ کو اور فرشتوں کو کیڑی کلام پسند ہے، ای الکلام، کیڑی کلام اللہ کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کلام، وہ لفظ مصطفی اللہ لملائکتہ، جو لفظ اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، چونکہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں عرش معلیٰ میں، تو جو لفظ اللہ نے فرشتوں کے لیے متعین کیا، پسند کیا، وہی لفظ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور خود فرمایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، وہ سیدنا ابو ذر سے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں، سونا نبی فرما رہے میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دوں، اس کا اتنا انعام ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کائنات انسانیت جس پر سورج اپنی روشنی کر رہا ہے، یعنی ساری دنیا کا مال و جائیداد ایک طرف کر دو اور محمد عربی ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے سبحان اللہ و بحمدہ، تو محمد کو ساری کائنات کا ساز و سامان اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا ایک دفعہ سبحان اللہ کا کہنا پسند لگتا ہے۔ تو اللہ کو بھی یہی پسند، فرشتوں کو بھی، بولو بولو، اور سونے محمد کریم کو بھی۔ اور حضور علیہ السلام جب معراج کی رات گئے، لقیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میں سونے ابراہیم سے ملا وہاں، دادا جی، تو انہیں کہا یا محمد اقرا منی امتک السلام واخبرہم ان الجنت، واپس جاتے ہوئے اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، آپ کہہ دیں علیکہ وعلیہ السلام۔ سونا نبی جب واپس جائیں اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دینا کہ دادا جی سلام بھیج رہے ہیں جنت سے۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہاں منڈیالے والوں کو یہ بھی اطلاع کر دو کہ ان الجنت، جنت تربتن، ایک ایسی پاک صاف مٹی ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، اور چٹیل میدان ہے، لَغَرَاسَهَا سبحان اللہ، اگر اپنے اپنے مکان کے اندر، جنت کی کوٹھی کے اندر درخت لگانا چاہتے ہو جنت کے، تو دنیا کے اندر جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے جاؤ گے جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا امام بخاری نے جس لفظ پر آ کر اپنی کتاب کو مکمل کیا، یہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کے لفظ ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں، فرشتوں کو بھی پسند ہے، جنت کی بھی پسند ہے، محمد کی بھی پسند ہے، امت کی بھی پسند ہے۔ اس لیے امت کو کہا کہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو 100 مرتبہ پڑھے گا ایک دن کے اندر، اللہ فرماتے ہیں زبد البار، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کو آپ لکھوائیں، گھروں میں لگائیں، اس کے کتبے ملتے ہیں، پڑھے سبحان اللہ ہے۔ اور کمال ہے امام بخاری کی ایک علمی روحانی، اس کتاب کی جو پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، او بزرگو اس بخاری کی جو پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا پہلا استاد، یعنی امام بخاری کا پہلا استاد، پہلا راوی، پہلا اس کا نام ہے امام حمیدی، گل کو سمجھنا یار، ان کا نام ہے امام حمیدی، ہاں حلوے والی، کون؟ حمیدی، دیکھ لیں انما الاعمال بالنیات، اس کا پہلا راوی امام حمیدی، ہاں حمیدی۔ توجہ، بخاری کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے، اس بخاری کی آخری روایت جہاں یہ حدیث ختم ہو رہی ہے، یہاں بھی امام بخاری کا پہلا استاد احمد، وہاں پہلا استاد حمیدی، یہاں پہلا استاد
وہاں کتاب شروع ہوئی حمیدی حمد، اللہ کی حمد و ثنا، کتاب مکمل ہوئی۔ قربان جو بخاری تیرے علم پر غوطے مار مار کر 7 لاکھ حدیثوں کے بعد یہ حدیثیں لے آیا۔ کوئی کہتے ہیں 600,000 6 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 7 لاکھ۔ امام بخاری کو حدیثیں یاد تھیں، تمہیں تو 2 بھی حدیثیں یاد نہیں ہے۔ نام محمد کا لیتے ہیں، آخری حدیث کا راوی، آخری حدیث اور اس کا پہلا راوی میں نے ابھی پڑھا ہے، بہی قال حدثنا احمد۔ حدیث شروع ہوئی تو پہلا راوی حمیدی، اس کے نام کے اندر بھی حمد، کس کی حمد و ثنا؟ بولو۔ پھر آخری حدیث لے تو وہاں بھی پہلا استاد احمد، احمد کا معنی حمد، حمد کس کی؟ بولو۔ اور لفظ بھی لائے، قربان جاؤں امام بخاری شروع سے لے کر آخر تک حمد ہی حمد، تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں امام بخاری نے قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا جس میں اللہ فرماتے ہیں تواڈا کی کمال ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ ارے تم تو 24 گھنٹے اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہو، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ آپ بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے؟ بولو بولو۔ پیدا کس نے کیا؟ مرنے کے بعد کس کے پاس جانا ہے؟ تو ابھی نہ چلے جائیں، جانا ہے اللہ کے پاس، بولو جانا ہے اللہ سے، ہم تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ٹھہرو، مجھے نہیں مل سکتے تم۔ اللہ کیوں؟ فرمایا زمین چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، تم مجھے مل نہیں سکتے، تلاش۔ توجہ میری بات کو سننا، اللہ کیوں؟ فرمایا تم زمین میں چلو گے، زمین چھوٹی میں بڑا ہوں۔ اچھا اللہ سیاں سی ہم فضا میں آ جائیں گے، فرمایا فضا چھوٹی ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ ہم آسمانوں میں آ جائیں گے، اللہ فرماتے آسمان چھوٹے ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ ہم عرش اللہ پہ آ جائیں گے، بالے فرماتے عرش اللہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ ہم جنت میں آ گئے، رب فرماتے جنت چھوٹی ہے میں بڑا ہوں۔ اللہ پھر آپ کہاں ملیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں زمین میں نہیں سماتا، آسمانوں میں نہیں سماتا، فضاؤں میں نہیں سماتا۔ اللہ پھر آپ کہاں ہیں؟ انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتے اگر میں رہتا ہوں تو ایمان والے کے دل میں رہتا ہوں۔ میں کہاں رہتا ہوں؟ ایمان والے کے۔ اور ہمارے دل میں خدا نہیں ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، دکان آئی ہوئی ہے، عرشیں گھسی ہوئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ بولو بولو، اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ حق بھی کسی کا ہے، پیدا کس نے کیا، جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ فرماتے ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، میرے پاس پاک ہو کر آنا، میں پاک ہوں۔ اللہ کی جنت پاک، اللہ کا قرآن پاک، اللہ کے نبی پاک، اللہ کے فرشتے پاک، رسول پاک، میرا محمد پاکوں کا بھی سردار۔ کس کے پاس جانا ہے؟ تو اللہ تو پاک ہے، پاکوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے تو دل کے اندر غیر کو آباد کر رکھا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، سچی سچی بتاؤ اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ آپ ذرا، بات میری مکمل ہو گئی، آپ صدق کے دل سے اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے، ایک لمحہ اپنی گردن کو جھکاؤ بائیں طرف اور زبان کو اوپر تالوں کے ساتھ لگاؤ اور یقین کے ساتھ بولو کہ میرے دل سے اور میری زبان سے آواز آ رہی ہے اللہ۔ انج نہیں، زبان کو تالوں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پیدا کس نے کیا، جانا کس کے پاس ہے، اس دل میں کون ہونا چاہیے؟ ہم نے غیروں کو آباد کر رکھا ہے، غیر نے قبضہ جمایا ہوا ہے، غیر کا قبضہ نکالنا ہے، غیر کے قبضے کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے لیے ماں کا دودھ پیا ہے، ضرب لگا اپنی زبان کو تانوں کے ساتھ لگا کر، غیر نکلے گا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ کہیے اپنی زبان حال سے اللہ، سب زبان کہے اللہ 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 اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں او تو میرا بن جا، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاتا ہوں۔
تو میرا بن جا میں تیرا بن جاؤں گا، جب میں تیرا بنوں گا میرا سونا محمد عربی بھی تیرا ہوگا، میری کائنات بھی تیری ہوگی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یدخلوا نہیں فرمایا، اشترا فرمایا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو نہیں کہ جنت داخل کروں گا، نانا میں جنت تیرے ہاتھوں پر بیچ ڈالوں گا۔ اللہ پاک ہماری ان بچیوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا رنگ صبغت اللہ، یہ ذوق، یہ مزاج الہی، یہ مزاج نبوت نصیب فرمائے۔ مولانا اس علاقے میں جتنی محنت کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کی جان مال اولاد کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ لی و لکم۔